علامہ اقبال کے فکر اور فلسفے پہ بات بھی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے فلسفے سے محبت کرتے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے کہا تھا کہ آج ہم آپ کو ملوائیں گے اقبال سے۔ جی ہاں، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں نواسہ علامہ اقبال، پریزیڈنٹ ہیں دبستان اقبال کے، اقبال صلاح الدین۔ ویلکم ٹو دا مارننگ شو۔ تھینک یو جی، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں عالیہ نورشاہی، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہیومینٹیز اینڈ ماڈرن لینگویجز UET، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ویسٹ لینڈ اینڈ جاوید نامہ ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے مارننگ شو میں۔ ویلکم ٹو دا مارننگ شو۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور مزید بھی گیسٹ نے ہمیں آج جوائن کیا ہے، سو ہماری کنورسیشن بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دوسری جانب نادیہ جعفری، جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں، ڈیجیٹل تعلیم ہے اس کی CEO ہیں، لیڈ ٹرینر ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی۔ نادیہ، ویلکم ٹو دا مارننگ شو۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں سید مستحسن رضوی، جو کہ ممبر ایگزیکٹو کمیٹی ہیں دبستان اقبال کے، ٹیچر ہیں، ٹرینر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اقبال کے حوالے سے بہت سی بات کرتے ہیں۔ آپ کو بھی سر ویلکم کرتے ہیں مارننگ شو میں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اور جس طرح سلمان کہتے ہیں کہ ہمارے گیسٹ جب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ہماری مارننگ ہمیشہ بہت بہترین ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے، اور آج تو اور زیادہ خاص ہے کیونکہ ہمارے ساتھ اقبال صلاح الدین صاحب موجود ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کو اگر آپ نے دیکھنا ہو، مطلب ان کی جوانی کو، تو آپ کو دیکھ لیا جائے، آپ کی کافی ریزیمبلنس ہے ان سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کئی دفعہ میری والدہ مجھے بہت کہتی ہیں اچھا، ماشاء اللہ، کہ آپ بہت ہماری ریزیمبلنس ان کے ساتھ۔ ہاں، اس کا مطلب ہے علامہ اقبال کافی حسین نوجوان۔ اچھا، تو یہ کیسا، سب سے پہلے سوال میرے خیال سے آپ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہوں گے کہ بحیثیت علامہ اقبال کے نواسہ ہونے کے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری محسوس ہوتی ہے، یا اچھا لگتا ہے جب لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی علامہ اقبال سے آپ کی اس طرح کا ایک تعلق ہے؟ ایسے گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ایسی نسبت سے بھی، تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو میں نے خود پڑھا ہے، اسٹڈی کیا ہے، اور ایک یہ ادارہ دبستان اقبال کے نام سے اس کو بنایا کہ علامہ کے فکر کو جو ہے وہ فروغ دیا جائے، تو اس لحاظ سے تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسپانسبلٹی تو محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، دبستان اقبال یہ جو آپ نے ادارہ بنایا، کب بنایا، اور کیا ویسے تو علامہ اقبال پہ بے تحاشا کام ہو رہا ہے، جیسا میں نے بتایا کہ پوری دنیا میں اب تو PhD ہو رہی ہے ان کے اس پہ، آپ کو کیا محسوس ہوا کہ کس جگہ پہ کمی آ رہی ہے جس کے حوالے سے جو ہے ایک ادارہ بنایا جائے اور وہ کام کرے فوکس ہو کے؟ اس کی کمی اس لیے محسوس ہوئی کہ جو آپ کے جو دوسرے کوئی ادارے ہیں جو علامہ کے فروغ کو، جس طرح ہمارے خاص طور پہ ایک سرکاری سطح پر کیا جاتا، تو علامہ کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی صحیح فکر کو جو ہے وہ نمایاں نہیں کیا جا سکا۔ سو ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم علامہ کی جو فکر ہے، ان کی تھاٹ ہے، ان کو ایک ایز اٹ از جو ہے اس طریقے سے ہم وہ نوجوانوں تک اس کو انٹروڈیوس کرائیں۔ سو اس وجہ سے جو ہے یہ اس وقت ڈاکٹر جاوید اقبال زندہ تھے، تو ان کے ساتھ وہ مشورہ کر کے اس کی جو ہے وہ یہ ادارہ تعمیر کیا گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اور جس طرح سے آپ نے ذکر کیا نوجوانوں کا، کہ نوجوانوں کے جو ان کی تھاٹس تھیں اس کو ہم چاہتے ہیں کہ سامنے لے کر آیا جائے، سو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے کہ واٹ واز دا ایکچوئل تھاٹ آف اقبال، جو کہ وہ آج کے بھی نوجوان سے مخاطب ہوتے تھے، تو جو وہ بات سمجھانا چاہتے تھے وہ ہم بیسک بات کیا سمجھ سکتے ہیں اس سے؟ دیکھیں نا، علامہ کی خودی کا جو لیکن بنیادی جو نقطہ نظر ہے وہ تو خودی کا ہی ہے، اور وہ اس وقت کے حالات کو اگر آپ وہ مد نظر رکھیں تو مسلمانوں کا زوال ہو چکا تھا، مطلب کہ آپ کے جو مسلمان قوم تھی وہ اٹ واز ایٹ اٹس لوسٹ ایب آف اپنے زوال کی، کم ترین سطح کے اوپر تھے، اور ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ اجاگر جو ہے ان کو یعنی کہ ان کے دل میں یا بدن میں روح جو ہے کس طرح وہ پھونکی جائے، تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ خودی کو وہ سامنے لے کے آئے۔ وہ ابھی آپ نے نوجوانوں کی بات کی اور ہم شاہین کی بات کر رہے تھے، تو عالیہ نورشاہی بھی
ایک نوجوان میرے خیال سے علامہ اقبال کی شاہینہ آپ نے تو کتاب بھی لکھی ہے علامہ اقبال کے اوپر. جب آپ نے علامہ اقبال کو پڑھا کیا سمجھا اور کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ جی مجھے ایک علامہ اقبال کا جو ایک کتاب ہے میں ساتھ بھی لے کے آئی ہوں آپ سب کو دکھانے کے لیے کہ دس از اے بک دیٹ شوڈ بی ریڈ ایز ویل، بیکاز ہم لوگ صرف فوکس کرتے ہیں اقبال کی شاعری پہ، تو اقبال کی جو نثر ہے اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. تو اقبال اپنی اسٹرے ریفلیکشنز میں لکھتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو بی ہرڈ ان دا نوائز آف دس ورلڈ، تب اس دنیا کے شور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ سنیں یا آپ کی ایک نمایاں شخصیت بن کے آپ سامنے آئیں، تو یو شوڈ possess yourself with a single idea. اور یکسوئی کے ساتھ پھر جس طرح آپ کا چینل بھی ٹاکس اباؤٹ ٹریول، تو ہی ٹیکس لائف ایز اے ٹریول اور ہی ٹیکس لائف ایز اے پروسیس آف بیکمنگ. ٹھیک ہے، تو اقبال جو ہے وہ پروسیس فلاسفی کی بات کرتے ہیں جو کہ ہم عام طور پہ نہیں، یہ ڈسکشنس نہیں ہوتی ہیں اس بارے میں. تو پروسیس فلاسفی بیسکلی اس کی جو روٹس ہیں اینشنٹ گریک فلاسفی میں، ہیراکلائٹس he said that change is the only permanent thing in the world. Yes. And you cannot step into a river twice at the same place, right? So basically ایک constant movement ہے جس میں اقبال بلیو کرتے ہیں. تو اقبال really negates passivity. کہ ہمارے یہاں پیسیوٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کو بالکل نگیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو وہ اضطراب کی جو کیفیت ہے، وہ جو جستجو ہے، اس کو اقبال بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. بالکل جستجو کی جس طرح سے بات ہو رہی ہے، اور ایکچولی انہوں نے ہمیشہ سے جو ہم نے بھی سمجھا پڑھا، جو تھوڑا بہت ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ جستجو کریں کچھ بننے کی، کچھ بہتر کرنے کی، اپنی زندگی میں خود کو ایک بہتر انسان بنانے کی. سو وہ جو ایک کانسیپٹ لے کے آئے وہ کہ آپ نے اسٹرگل کرتے رہنا ہے، چینج از دا تھنگ، اس کے حوالے سے آپ نے کیا سمجھا اقبال کو؟ جدت ڈیفینیٹلی، چینج کے ساتھ یہ بھی ہے کہ نیو آئیڈیاز، کریشن اینڈ آل. بینگ اے ٹیچر ٹرینر اینڈ بینگ ایجوکیشنسٹ، میں ٹیچرس کو بہت پڑھاتی ہوں جی. بلومز ٹیکزانومی، میزلوز ہائرارکی ہم سب کے نالج میں اس کی جو آپ دیکھیں جو پینیکل ہے نا، وہ کریٹیوٹی، ایویلویشن، سیلف ایکچولائزیشن ہے. اقبال کا آغاز وہاں سے، اقبال آغاز وہاں سے کرتے ہیں کہ یہ پالو گے معرفت الہی ہے تو پھر آپ ہو. مطلب جو آپ کا وجود ہے اس کی جو ایکچولی اہمیت ہے وہ معرفت الہی سے، یہی علم کا مقصد تھا. انفارچونیٹلی ہمارے اداروں میں ابھی نہیں ہے، لیکن وی کین ورک آن اٹ اگر ہم اقبال کی اس تھاٹ کو آگے لے کے چل سکیں. بالکل ڈیفینیٹلی وی کین ورک آن اٹ. اور ہمارے ساتھ سید مستحسن رضوی بھی موجود ہیں. سر آپ بھی لیکچرر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اقبال کے حوالے سے بہت کام کیا، دبستان اقبال میں بھی آپ کام کر رہے ہیں. سو جس طرح سے اقبال کی جس فلاسفی کے اوپر ہم آج بات کر رہے ہیں کہ چینج اور نیو آئیڈیاز، انوویشن جو وہ کہتے تھے، دبستان اقبال میں آپ لوگ یہ تمام چیزوں پر کس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ جس میں ہم بتائیں لوگوں کو نہیں یہ تھا اقبال، یہ چیز جو بھول گئے ہو تم لوگ؟ اچھا، میں آپ کے سوال کی طرف بعد میں آتا ہوں. پہلے جو آپ کا پروگرام ہے ڈسکور پاکستان، اس حوالے سے چونکہ اقبال جو ہے میری نگاہ میں دنیا کے سب سے بڑے شاعر ہیں. یعنی دیکھیے، آپ کو شاید میری بات میں مبالغہ لگے، لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں تو کون سا ایسا دنیا کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ وہ قرآن حکیم ہے. اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ میرا کلام تو کل کلام جو ہے وہ قرآن حکیم سے ماخوذ ہے. اور بلکہ وہ اسرار خودی کے آخر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ عرض کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میرا کلام میں سے کوئی چیز کلام الہی کے سے باہر سے ہے تو پھر وہ اپنے لیے ایک سزا تجویز کرتے ہیں کہ پھر مجھے جو ہے محشر میں رسوا کر دینا اور مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے بوسے سے محروم کر دینا. اب یہ کوئی شاعر جو ہے وہ اتنے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہے؟ پھر دوسری ایک اہم بات جو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اہم ہے کہ دیکھیے، انسان کے سب سے قریب جو ہوتے ہیں وہ ان کے والدین ہوتے ہیں. یعنی ان کا بچہ چاہے وہ موٹا ہے، چھوٹا ہے، کالا ہے، گورا ہے، اس کے لیے تو وہ کل کائنات ہوتے ہیں. تو اقبال جو ہیں وہ اس لیے میرے نزدیک دنیا کے سب سے بڑے شاعر ہیں کہ وہ میرے بارے میں سوچتے ہیں. یعنی
اور بھی ہوں گے شاید، بہت سارے مفکر ہوں گے، لیکن وہ ان کے لیے وہ میرے بارے میں تو نہیں سوچتے، وہ مسلمانوں کے لیے بالعموم اور بر صغیر کے مسلمانوں کے اور اس خطے کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص سوچتے ہیں۔ اچھا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور اقبال کا جو شاعری کا انداز ہے وہ بالکل منفرد ہے، Yes، اور جیسا آپ نے بات کی بالخصوص بر صغیر کی، تو اس لیے انہیں مفکر پاکستان کہا جاتا ہے، بلکہ یہ تو خواب ہی ان کا ہے۔ جی بالکل۔ اور اب اگر ہم اپنے آپ کے پہلے سوال کی طرف آؤں کہ ہم دبستان اقبال میں کیا کرتے ہیں، تو یہ ادارہ اقبال صلاح الدین صاحب نے، جن کا آپ نے تعارف ابھی کروایا، اور اقبال کی فیملی نے بالخصوص اس مقصد کے لیے بنایا تھا کہ جو افکار اقبال ہیں جو کہ عام طور پر لوگوں تک نہیں پہنچائے جاتے، کیونکہ ہم اپنی مرضی کے اقبال جو ہے وہ سلیکشن کر کے نکالتے ہیں، تو وہ افکار جن سے لوگ جو ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ پاتے، تو یہ خصوصاً ہم نے ایک ادارہ بنایا، اور اس کے اندر ماشاءاللہ سے مختلف پروگرام ہوتے ہیں اور اوپن فورم ہوتے ہیں، مختلف ڈسپلن سے اسکالرز آتے ہیں اور اقبالیات پر اور اقبال کے فلسفے پر لیکچرز دیتے ہیں، اور یہ ایک 8-10 سال سے تقریباً ہم یہ سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح، بہترین بات، اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہم جو اقبال کا فلسفہ ہے اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، اور پھر بات کر کے وہ جو اقبال نے کہا تھا بیسیکلی، جو کہ ہم شاید بھول کر اپنی مرضی کی ہم نے سلیکشن کی اقبال کے حوالے سے، تو وہ والا اقبال ہم پکڑ لیتے ہیں اور باقی کے اقبال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ کی طرف آتے ہیں، کون سا اقبال آپ نے دیکھا ہے کہ ہم بہت زیادہ پکڑ لیتے ہیں، لیکن جو ایک صحیح تھاٹ تھی اقبال کی وہ ہم نے تھوڑی سی پیچھے چھوڑ دی، اور بلکہ اب تو بہت سی جگہوں پہ اقبال کے جو اشعار تھے، جو کہ ہم شاید شو سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے انٹرسٹنگلی، کہ بہت سے ایسے اشعار جو کہ اقبال کے نہیں ہیں ان سے منسوب بھی کر دیے جاتے ہیں، سو یہ اس چیز یہ کتنا چیلنجنگ تھا، اور آپ نے کس طرح سے پھر اس پروسیس کو آگے بڑھایا؟ جہاں تک تو اشعار کا تعلق ہے کہ جس طرح انٹرنیٹ کے اوپر وہ بہت غلط قسم کے اشعار لگاتے ہیں، اس کو تو میں تو کوئی اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں دیتا، اٹس لائک فیوٹائل قسم کا وہ جاب ہے۔ لیکن علامہ کے لیٹس سے جو مثلاً کوئی بنیادی لائک نقطہ جو خودی ہے، اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ آپ اجاگر جو ہے اپنی وہ نوجوانوں میں وہ کر سکتے ہیں، تو اس کی جو مختلف سٹیجز ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں نے تو جہاں بھی دیکھا ہے، جو بھی اسکالر جب بھی کوئی پڑھاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ وہ یہ خود ہی جو ہے عشق سے مضبوط ہوتی ہے، اور فقر، اور یہ تو یہ نوجوانوں کو وہ سٹیجز نہیں بتاتے، مطلب عشق سے اب ایک نوجوان وہ کیا اسے مطلب لے گا، عشق جو ہے اسے آپ ایبسٹریکٹ ہے، بہت ایبسٹریکٹ ہے، ہاں جی۔ اور آج کا نوجوان تو بھٹک بھی سکتا ہے، دیکھیں نا، عشق ہی ہے نا، ایک عشق ہے جو کہ آپ کو وہ مجاز کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک خدا کی طرف لے کے جاتا ہے عشق، لیکن اس کی جو ڈائمینشنز ہے وہ بہت فرق ہے۔ بہت ایبسٹریکٹ ہے۔ نوجوان سے وہ پوچھیں، سٹیجز کے حوالے سے انٹرسٹنگلی آج کے نوجوان سے پوچھیں، انداز لگائیں، وہ کہے جی میں تو اقبال کو فالو اقبال کو کر رہا ہوں۔ جو وہ سٹیجز آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ سٹیجز ہیں کہ جو کہ بیسک ہیں اقبال کے فلسفے کی، وہ تو ہمارے ذرا ناظرین کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں بھی سمجھ آئے کہ یہ وہ بھٹکنا نہیں ہے، آپ نے وہیں پہ رہنا ہے، سمجھنا ہے کہ ایکچولی کہتے کیا تھے۔ اس میں دیکھیں نا، پہلے تو وہی جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ وہ جو دونوں کا منتہائے نظر ہے، یہ ایک مشکل سی بات ہے، یہ فلسفیانہ بات ہے، اور یہ جو سیلف ایمولیشن جو ہے، اور یہ جو کانسیپٹ ہے آپ کا ادر ورلڈنس کا، میں بلکہ جاننا ہی چاہ رہا تھا تھوڑا سا ایک الگ اینگل سے، جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا کہ علامہ اقبال کو جو پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے اقبال میرے ہیں، اور پوری دنیا میں ان پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ ایک چیز تھوڑی ڈفرینٹ اس میں جانا چاہتا ہوں، دیکھیے مولانا روم، میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا، ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، بٹ ٹرکی نے جس طریقے سے ان کو کیا ہے، آج بہت بڑی تعداد میں نان مسلمز بھی ان کو آ کے وزٹ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس طرح اقبال کو اس کو پورٹری نہیں کر سکے، یا ان کو اون نہیں کر سکے، یا اس طرح ڈیولپ نہیں کر سکے، اور کرنا چاہیے؟ وہ دیکھیں نا، یہ سارا جو علامہ کا بھی کانسیپٹ ہے وہ پلورلسٹک ریلیجن کی طرف ہی لے کے جاتا ہے آپ کو، اور پاکستان کی بنیاد ہی پلورلزم کے اوپر ہے۔ اٹ از ناٹ مینٹ فار اینی اسپیسیفک فرقہ اور ریلیجس کے لوگوں کے لیے، اس طرح نہیں ہے یہ بنایا گیا۔ تو علامہ کی شاعری میں اگر آپ وہ دیکھیں تو جب وہ نوجوانوں کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی نظم ہے خطاب بجاوید، تو اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسانیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی،
کہ جو اصل انسانیت ہے وہ دوسرے فیلو ہیومن بینگ کا جو ہے احترام ہے، تو یہی ہے اصل مقام انسانیت کا. تو اس سے آگاہ ہو. اور پھر وہ آگے اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جو مرد حق ہے وہ خدا سے اس کا طریقہ سیکھتا ہے. وہ مرد حق از خدا گیرت طریق می شود بر کافر و مومن شفیق. تو جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ساری مخلوق کے اوپر بلا تمیز کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا کسی مذہب کا بھی ہے، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا وہ جو ہے وہ کرم ہوتا ہے اور رحم ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو بحیثیت مسلمان اپنے جو ہے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں، ان کو ٹالرنس اور ان کے ساتھ محبت جو ہے آپ کو شو کرنی چاہیے. بالکل، بہت So this is I think is a very pluralistic and یہ آپ وہ دیکھیں کہ میثاق مدینہ کی جو بات کرتے ہیں وہ اسی جو ہے وہ کانسیپٹ کے اوپر جو ہے وہ بیسڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور باہی یقیناً یہ وہی بات ہے کہ ہم جس طرح سے اقبال کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ نہ صرف اقبال بلکہ ہم گزشتہ روز بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں جس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے وہ سوسائٹی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ہم انسانوں کے حوالے سے بات کریں. ہم بات کریں کہ ہمارے ہر طرح کے جو تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ وہ برابری کی بیس پہ ہوں، رواداری کی بیس پہ ہوں، محبت کی بیس پہ ہوں. اور یہی میرا خیال اقبال کا فلسفہ بھی تھا کہ آپ کے تعلقات لوگوں سے انسانیت کی بیس پہ ہونے چاہیے اور آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی اور لوگوں کو بھی مواقع دینے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں. ہمارے ساتھ عالیہ آپ بھی موجود ہیں اور آپ نے جس طرح سے ایک باقاعدہ کتاب لکھی جس میں ویسٹ لینڈ اور جاوید نامہ، اس کے حوالے سے کچھ کتاب کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کتاب میں آپ نے کیا بتانے کی زیادہ کوشش کی اور کس طرح سے، جس طرح سے آپ ٹریول کے حوالے سے بات کری تھی کہ اقبال نے ٹریول کیا اور پھر وہ ٹریول ایکسپیرینسز، تو وہ اس میں کہاں کیسے نظر آئے؟ جی، ٹی ایس ایلیٹ اور اقبال کا جو میں نے کمپیریزن کیا ہے ڈرا، بیسکلی اقبال میں جاوید نامہ میں یہ اقبال کی ایک ایپک پوئم ہے جس میں ہی جرنیز انٹو دی ادر ورلڈ، اور اس میں وہ ملتے ہیں بہت سارے پوئٹ سے اور دنیا کے نامور جو شخصیات ہیں ان سے ملتے ہیں. اینڈ یو نو دا اونلی تھنگ دیٹ ہی از ڈوئنگ از ہی از آسکنگ دیم جو زندگی کو گزارنے کا جو راز تھا اور جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے جو سیکرٹس تھے وہ ان سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے ٹی ایس ایلیٹ نے لائک ہی ٹاکس اباؤٹ دا ماڈرن ویسٹ لینڈ، مطلب وہ ماڈرنزم کے ایک بہت مشہور شاعر ہیں، اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ماڈرن مین ہے اس نے اسپریچویلٹی کو ایسے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنی لائف کی ایوری ڈے نیس اس میں اتنا امرس ہو گیا ہے کہ ہی ڈزنٹ ریئلی نو the direction of his life, what direction is his life taking, right? So that is what is problematic. اس چیز کو ڈائگنوز کیا ہے ایلیٹ نے، اور وہاں سے میں نے اپنی بک میں ایسے اس کو کنیکٹ کیا ہے کہ اقبال ادھر سے آگے لے کے جاتے ہیں، اس ریئلائزیشن سے وہ آگے لے کے جاتے ہیں کہ فردر آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیسے کر سکتے ہیں، ہاؤ کین یو میک اٹ امورٹل. اقبال کے پاس سولوشن ہے کہ پرابلم وہاں پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے اور اقبال سولوشن دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اقبال کا جو ڈیتھ کے بارے میں کانسیپٹ ہے، ہی سیز کہ اٹس دا گریٹسٹ شاک دیٹ لائف کین ایور ریسیو، بٹ اس میں ان لوگوں کی پرسنالٹی ڈیزالو نہیں ہوتی ہو ہیو ورکڈ آن کلٹیویٹنگ دی انرجی، دیئر لائف انرجی. انہوں نے کچھ ایسے کام پہ فوکس کیا ہے، کچھ ایسا کنٹریبیوشن کیا ہے دیٹ دے کنٹینیو ٹو لیو. اب دیکھیں آج ہم اقبال کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں، وائی آر وی ٹاکنگ اباؤٹ ہم؟ ہی از ون آف دوز پرسنالٹیز ہو کنٹینیوز ٹو لیو amongst us, right? اور وہ جو ایولیوشن کا پروسیس ہے، موومنٹ کا، ڈائنامزم کا، دیٹ از واٹ آئی تھنک اقبال نے بہت زیادہ اس پہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. تو اقبال کو ہم اپنا قومی شاعر تو کہتے ہیں اور کچھ پڑھاتے بھی ہیں کیونکہ آپ کا ایجوکیشن تعلق ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کس حد تک اور کتنا صحیح اقبال کو جو ہے پڑھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں اردو ادب اپارٹ فرام دیٹ وہاں تو ہم چلیں کتاب کا حصہ ہے جو اسکول ایجوکیشن ہے، بیکاز آئی پلے ان دس ایریا، میرا اصل ایریا ہے اسکول ایجوکیشن. دس از واٹ وی کین پروموٹ. اے لاٹ آف ورک از دیر جو ہم بچوں کے لیول پہ آ کے، اور اقبال تو بچوں کے اقبال ہیں نا، انہوں نے تو بہت خوبصورت نظمیں لکھی، ان کو پلے کچھ اسکول کرتے ہیں، ایکٹ بھی کر رہے ہیں، تو اس کو پروموٹ ہم بہت اچھی طرح سے کر سکتے ہیں. اور اسکولس کے اس کے جس طرح انٹر اسکول کمپٹیشنز ہوتے ہیں ایسے جو ان کے ڈراماٹائز کریں وہ سب، اور ان کو سمجھیں اپنے لیول پہ. لائک بچوں کا جو ڈیفینیٹلی کوگنیٹو ڈومین ہے نا اس کے مطابق وہ سمجھیں گے، اس کو ایکٹ کریں، اس کو تو دیر شوڈ بی مور ورک. ٹیکسٹ بک کے اوپر اتنا اور نمبر گیم کے اوپر ایجوکیشن سسٹم ہم سب کو پتہ ہے وہ ہے، تو جب تک وہ رہے گا
गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अहले मदरसा में से हम सब भी हैं। तो अहले मदरसा का जो असल काम है वो यही था कि इकबाल ने जिस एक्चुअली खुद शनासी की बात की, फिर मार्फत इलाही की बात की, फिर कायनात को तस्खीर करने की बात की, ये 3 तरह की मुझे समझ आती हैं। बड़े ही मैं एक अदना सी तालिब इल्म इकबाल की, तो वो तमाम बातें हम बच्चों के लेवल पे बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। सादा आप अंदाज़ा कीजिए कि कुछ स्कूल्स के अंदर पहले तो कौमी तराने के साथ लब पे आती है दुआ बनकर, और वो कितनी आसानी से बच्चों को समझ आ जाती थी, याद रह जाती थी। बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि जिस तरह से कायनात को तस्खीर करने की बात की, अगर आज बच्चे कायनात को तस्खीर करने के हवाले से सोचना शुरू कर दें तो फिर उनका इंटरेस्ट हो जाएगा कि आपने किस तरह से स्पेस के हवाले से जानना है, आपने आपकी नॉलेज कैसी होनी चाहिए। फिर जिस तरह से आपने फ़िलासफ़ी की बात की, तो ना सिर्फ वो इकबाल को पढ़ेंगे, वो रूमी को भी पढ़ेंगे, वो और भी फ़िलासफ़र्स को पढ़ेंगे, वो जानना चाहेंगे कि इंसानियत का, ह्यूमैनिटी का मकसद क्या है। सो आपके नज़दीक इकबाल के कौन से वो अशार हैं जो आपको, जिन्होंने बस एक स्टूडेंट ऑफ इकबाल बनने पे मजबूर कर दिया कि यार ये अगर इकबाल कह रहा है तो मैं तो और जानना चाहती हूँ कि और मज़ीद क्या कहा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मेरा प्रोफेशनल करियर भी जुड़ा हुआ है। एक्चुअली मैं इंग्लिश की स्टूडेंट रही, इंग्लिश लिटरेचर में गवर्नमेंट कॉलेज से मास्टर्स किया। जब तो मैं जिस कमरे में अल्लामा इकबाल बैठ के शायरी करते थे, हमें पता चला हम वहाँ बैठ जाते थे कि शायरी उतरेगी। देयर वाज अ टाइम इशफाक अहमद साहब से, डॉक्टर जावेद साहब से मुलाकात हुई, वहाँ उनके साथ डायलॉग किए, और वहाँ पे मैं डिबेटर भी थी और बहुत मैं डायलॉग बैठ के करने, तब इतना अंदाज़ा नहीं था कि किन शख्सियात के साथ हम बैठ के और ऐसे मज़े में डायलॉग करना लाइट मोड में। तो वो जो एक टाइम था बड़ा खूबसूरत मैं समझती हूँ। अभी तो हमें बड़े यूथ के अंदर पैशन है, बट डेफिनेटली उनको डायरेक्शन चाहिए। इकबाल ने एक बड़ा, सारे शेर बड़े खूबसूरत हैं कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फ़रंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। इतनी देर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की इंस्ट्रक्टर रही, मैं ज़ुबान को बुरा नहीं कहूँगी, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ गुड लैंग्वेज, लेकिन मैं उर्दू की तरफ आई, मैंने उर्दू में वीडियोस की, तो मुझे इकबाल की शायरी ने बहुत गाइडेंस दी है कि कुरान को, उर्दू ज़ुबान को और इकबाल को साथ साथ लेके चलना कितना आसान है। इकबाल को समझ लें तो कुरान समझ आ जाता है। तो ये जो जलवाए दानिश फ़रंग, वो जो है वो उससे हम जो एक चमक से इंस्पायर होते हैं, वो खाके मदीना और नजफ़, ये इतनी गहराई है इस बात में। एंड देन आई एक्सप्लोर्ड दैट कि एक तरफ मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक तरफ नजफ़ हज़रत अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और फिर नबी पाक कहते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। इट्स द सेम थिंग, ही हैज़ कंबाइंड एवरीथिंग इन दिस वर्स मेरे ख्याल से। तो दिस इज़ वन ऑफ आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, आपके भी फेवरेट अशार में सुनूंगा, लेकिन ये जो इन्होंने बात कही कि आज के दौर में जो है वो बड़ी एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होती जा रही है, तो बच्चों को, क्योंकि आपका इदारा तो ख़ास तौर पे इकबाल के ऊपर काम कर रहा है, क्या कुछ ऐसा काम किया जा सकता है जिससे हम बच्चों को बहुत आसानी से समझा सकें इकबाल? जी, बहुत काम किया जा सकता है इस पर। इकबाल ने तो बच्चों के लिए ख़ुसूसन नज़में लिखी हैं, उसके ऊपर टेबलोज़ किए जा सकते हैं, बच्चों को उससे आगाही के लिए कोई इस तरह के प्रोग्राम किए जा सकते हैं। एक दफ़ा बच्चों को इसका एक लगाव पैदा हो जाए तो फिर इंशाल्लाह मेरा ख़्याल है कि वो लगाव कभी भी नहीं टूटेगा। तो दूसरी बात जो आपने कहा कि मेरा इकबाल के साथ कैसे ताल्लुक़ कायम हुआ, तो मेरा भी बेसिकली अशार इकबाल के पढ़ के ही ताल्लुक़ कायम हुआ। और अगर मैं आपको जो इकबाल का साकीनामा है उसके कुछ अशार सुनाऊं तो शायद वो खुद ही का तसव्वुर भी हो। और वो मुझे याद पड़ता है कि मैं गालिबन कोई 6-7 साल का था जब से मुझे ये साकीनामा के साथ एक ताल्लुक़ पैदा हो गया। और वो हालांकि उस वक्त समझ नहीं आती थी, लेकिन ये कि उसमें इतनी रिदम है और इतनी मौसीकियत है कि वो उस वक्त से ताल्लुक़ जो कायम हुआ वो आगे से बढ़ता ही चला गया। तो इकबाल जो साकीनामा के दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे बंद में कहते हैं कि ये मौज नफस क्या है, तलवार है, खुदी क्या है, तलवार की धार है, खुदी क्या है, राज दरूने हयात, खुदी क्या है, बेदारी कायनात, खुदी जलवाए बदमस्त और खलवत पसंद, समुंदर है एक बूंद पानी में बंद, अंधेरे उजाले में ताबनाक, मनो तू में पैदा मनो तू से पाक, अज़ल उसके पीछे अबद सामने, न हद उसके पीछे न हद सामने, ज़माने के दरिया में बहती हुई, सितम उसकी मौजों का सहती हुई, तजस्सुस से राहें बदलती हुई, दमादम निगाहें बदलती हुई, सुबुक इसके हाथों में संगे गरां, पहाड़ इसकी ज़रबों से रेगे रवां, सफ़र इसका इंजाम व आगाज़ है, यही इसकी तक़वीम का राज है, किरण चाँद में है शरर संग में, ये बेरंग है डूब कर रंग में, इसे वास्ता क्या कमो बेश से, नशेबो फराज पसो पेश से,
ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے، خوبصورت، اور بالکل آپ کے دل سے نکل رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ ہمیں گوز بمپس ہو رہے تھے ایکچولی جب ہم، اور واقعی خودی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر اب ہم بات کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ بات اتنی آگے چلی جاتی ہے سلمان، اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم تو اس فلسفے پہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکے، یا شاید ہم کبھی جانتے ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی میں بلکہ ان سے نا ایک انٹرسٹ، جس انداز سے انہوں نے سنایا بڑا لطف آیا، بڑا اچھا لگا۔ ہاں، ابھی اب سے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی آ رہا تھا کہ یہ علامہ اقبال کی آواز ہے، اور بہت سی نظمیں اس طرح کی فلوٹ ہونا شروع ہوئیں، تو آپ لوگوں نے جب سنی تو پھر کیا تاثرات تھے آپ کے؟ وہ واقعی اسی واقعے کو اسی طرح بتائیے جیسے پہلے بتایا۔ وہ مجھے کسی میرے عزیز نے بھیجی وہ ریکارڈنگ، اس نے کہا کہ یہ علامہ اقبال کی آواز ڈسکور ہوئی ہے، تو واقعی میں تھوڑا سا پریشان ہوں۔ میں کہا پتہ نہیں کوئی نئی کوئی نالج کو ان ارتھ ہوئی ہو، کوئی چھپی کو پڑی ہو کہ ریکارڈنگ کہیں پہ، تو میں وہ ریکارڈنگ اپنی والدہ کے پاس لے گیا۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ذرا سنو، ان کے ساتھ میں پنجابی میں بات کرتا ہوں، تو میں نے کہا ذرا سنو تاڑے پیو دی آواز ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے 5-7 سیکنڈ سنی، تو میں کہا دی دفاع کر، میرے پیو دی ایڈی پیڑی آواز تھی نہیں سی، تو ادھر سے اندازہ ہو گیا وہ فیک ہے ریکارڈنگ، کیونکہ شی از دا لاسٹ پرسن جنہوں نے علامہ کو، وہ کہتی ہیں کہ ان کی آواز اور ان کی شکل جو ہے وہ بالکل ایبسولوٹ کلیئرٹی سے ابھی بھی میرے ذہن کے اندر موجود۔ سو شی از دا لاسٹ لیونگ پرسن جو کہ علامہ جنہوں نے اب دیکھا ہوا ہے اور ان کو سنا ہوا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے باپ بیٹی کا جو ایک کنیکشن ہوتا ہے سلمان، وہ تو بہت ہی اسپیشل ہوتا ہے، اور وہ چیزیں آگے بھی آتی ہیں، وہ ایک کنیکشن آپ کو بھی فیل ہوتا ہوگا کہ یہ کنیکشن کس طرح سے فیملی کا آیا، اور کبھی آپ کی والدہ نے آپ کو کوئی قصہ سنایا ان سے ریلیٹڈ کوئی بات جو آپ شیئر کرنا آخری وقت میں چاہیں؟ نے سنا کہ وہ بڑا ان کے پاس بیٹھی رہتی ہیں، وہ بتاتی ہیں نہیں، اب ہاں ان کے پاس جا کے سو جایا کرتی تھی، وہ ضد کرتی تھی۔ میں خیال 7 سال کی تھیں جب ان کا انتقال ہوا ہے، تو 3 سال پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا 4 سال کی عمر میں، تو ان کے پاس جا کے وہ لیٹ جایا کرتی، سویا کرتی، پھر ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے وہ، اینڈ جب سو جاتی تھی، نہیں تو پھر وہ نہیں تھی کرتی، وہ بھی ان کو نہیں وہاں سے ہٹاتے تھے۔ اچھا، انٹرسٹنگلی آپ نے اپنی والدہ کے تاثرات بتائے۔ میرے خیال سے وہ جنہوں نے بھی سنا تھا، وہ جتنے بھی علامہ اقبال کے فینس تھے، ان سب کے لیے بڑی پریشانی والی بات تھی کہ واقعی کیا علامہ اقبال نے، کسی نے اپنا جو ہے وہ اپنا عقیدت مند نہیں، ان کے کسی نے نا، ان کے علامہ کے اپریشیٹر نہیں، وہ نظم کو پڑھا، وہ کسی نے میرے خیال میں ویسے ہی اپنی کوئی ویورشپ بڑھانے کے لیے ان کی آواز لے کر تو وہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا انہوں نے وہ اپلوڈ کر دیا۔ اٹ واز اے مارکیٹنگ پرابلم۔ ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے۔ سو تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی، آنسر اقبال کا موجود ہے۔ لیکن مجھے والدہ وہ بتاتی کہ جب بچپن میں جا کے تو یہ اپنے والد کے پیر چوم لیا کرتی تھی وہ، اچھا، تو وہ پھر آگے سے وہ منع کرتے تھے کہ نہیں بیٹیاں نہیں اس طرح کرتی۔ سو مجھے وہ کہتی ہیں کہ ان کو جو اس چیز کا احساس تھا عورت کی عزت کا، کیا بات، تو وہ یو نو اس۔ اچھا، ابھی آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ آپ اپنی والدہ سے پنجابی میں بات کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے، بلکہ پڑھا میں نے کچھ جگہ پہ، کہ علامہ اقبال بھی پنجابی بہت بولتے تھے اور پنجابی لہجے میں بھی بات کرتے تھے۔ جی بالکل، پنجابی تو وہ بولتے تھے۔ اچھا، اور ان کا جو نک نیم ہے، مطلب انہیں گھر میں بالا کہا جاتا تھا؟ یہ نہیں میں نے سنا۔ اچھا، شاید ان کے والد کو ان کو کہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی نک نیم میں نے سچ میری جو ہے وہ نظر سے گزرا ہے۔ بٹ وہ بھی پنجابی بولتے تھے؟ مجھے ضرور میرے دوست بالا کہتے ہیں ویسے، پتہ نہیں۔ آپ سے بالا لاہوری ہیں؟ بالکل، جو ہے وہ روٹس جو ہیں وہ لاہوری ہیں، نو ڈاؤٹ۔ اور لاہور کی جو ایک خوبصورتی ہے نا، وہ بھی یہی ہے کہ جس طرح سے ہم کچھ حویلیاں، جس طرح سے لاہور میں بھی اقبال کی آپ جو میوزیم موجود ہے، اور ان جگہوں کو دیکھ کے بھی آپ کو ایک ایسا خوبصورت کنیکشن فیل ہوتا ہے۔ سو ان کی ڈیولپمنٹ جب ہو رہی تھی، جب وہ تمام چیزیں بنائی جا رہی تھیں، تو کیسا اس وقت فیلنگ تھی، وہ کنیکشن کیسا لگا آپ کو؟ کنیکشن میری تو پیدائشی جاوید منزل میں ہوئی تھی، اور میرے بچپن کے 6 سال تقریباً ادھر ہی وہ گزرے، تو پھر یہ گلبرگ میں
والد نے اور دادا نے میرے گھر بنایا تو ہم یہاں پہ شفٹ کیے. تو اس کے بعد وہ ڈاکٹر جاوید اقبال باہر سے پڑھ کے آ گئے تو پھر وہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے اور ان کی شادی ہو گئی. پھر ادھر آنا جانا تو وہ رہتا تھا. پھر وہ مجھے وہ سیریمنی یاد ہے جب وہ ہینڈنگ اوور سیریمنی ہوئی تھی اقبال میوزیم کو جو ہے وہ بنایا گیا. تو اب انہوں نے ریسنٹلی اس کو جو ہے وہ رینوویٹ کیا ہے. تو یہ ابھی کچھ چند روز پہلے مجھے وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. ایک انہوں نے آڈیٹوریم بھی وہاں پہ بنا دیا ہے. تو کتنا آپ سمجھتے ہیں امپورٹنٹ ہے کہ جب اس طرح کے میوزیم بنائے جاتے ہیں جہاں پہ اقبال کی حوالے سے اشعار بھی ہیں, ان کی چیزیں بھی موجود ہیں, سو ایک ہماری جو یوتھ ہے یا ہمارے جو بچے ہیں ان کو جاننے کا موقع ملے ایکچولی, تھوڑا سا ان کو بھی تجسس پیدا ہو کہ کیسے جو تجسس ہوتا ہے نا, یہ جو یہ اپنے نوجوان بچوں کے اندر اس کو بلڈ کیا جاتا ہے. یہ ایران میں مجھے دیکھنے کا یہ اتفاق ہوا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے سعدی کے مزار پر, حافظ کے مزار کے اوپر وہ بسوں بھر کے لاتے ہیں. تو ہمارا یہاں پہ وہ رجحان جو ہے وہ نہیں ہے یہ اسکولز کا. تو اسی چیز سے ان کے دل میں جو ہے وہ ایک وہ ان کے بارے میں, شخصیات کے بارے میں علم اور عقیدت, اور پھر ان کے اوبیسلی ان کی ٹیچنگز کے ساتھ ایفیلیشن پیدا ہے. اچھا, بات تو نوشائی سے بھی کرنی ہے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ پریسائزلی جواب دیجیے گا. ساری چیزیں جو میوزیم کو دے دی ہیں آپ کے پاس بھی کوئی ایسی علامہ اقبال یہ بیسیکلی تو ساری چیزیں جو تھیں وہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے میوزیم کو وہ دے دی تھیں. کچھ چیزیں میرے پاس ہیں, کچھ ان کی ایک گھڑی میری والدہ نے دی, ان کے کوئی کف لنکس ہیں, اور پھر وہ میری ممانی نے مجھے ان کے کچھ جو ذاتی استعمال میں ان کے جو برتن تھے وہ ہینڈ واش کے لیے بول کے بسترے سے اٹھ نہیں سکتے, اور وہ پکچر اور سارا اس کے اوپر جاوید اقبال کے نام لکھے انہوں نے بنوائے ہوں گے اس زمانے میں, تو وہ مجھے انہوں نے دیا. پھر ان کا وہ جو قالین ہے جو کنگ نادر خان نے ان کو دیا تھا جب وہ افغانستان ان کو ایجوکیشن پالیسی کے اوپر ایڈوائز کرنے گئے تھے, تو وہ انہوں نے ڈاکٹر یار محمد جو ہیں ان کو گفٹ کر دیا تھا. تو ان کی پھر بہو اور ان کے نواسے نے وہ آ کے ہمیں گفٹڈ اٹ بیک. تو وہ دبستان میں یہ سب چیزیں جو ہیں. کیا بات ہے. اچھا عالیہ, آپ کی طرف جس طرح کہ ان سے تو ہم نے اشعار سن لیا ہے, اب آپ کی باری ہے کہ آپ کی جو وہ کہتے ہیں نا کلوز ٹو مائی ہارٹ. کلوز ٹو مائی ہارٹ اس لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو آئی بلیو کہ ہمیں اپنے بچوں میں یہ چیز انکلکیٹ کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ایسی ویلیوز ہیں, یہ ایسے ڈیزائرز, ایسی ڈریمز ہیں مطلب جو ہمیں اپنے بچوں کو دینی چاہیے. مطلب اشفاق احمد بھی کہتے ہیں کہ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم نے خواب دیکھنا چھوڑ دیے. تو وہ خواب دیکھنا بہت ضروری ہے, بیکاز اگر آپ خواب نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ آگے اس کی ڈائریکشن میں کوئی موومنٹ نہیں کریں گے. جی اچھا, ایک چیز جو آپ نے شروع میں کہی تھی پیسمسٹ اپروچ, پیسیوٹی کی بات کی تھی. ہاں جی, یہ واقعی میرے خیال سے یہ ہمیں بھی اس کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز پر آپ سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ انہیں بتائیں کہ وہ جو شعر ہے تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, عام طور پہ علامہ اقبال سے منسوب کیا جاتا ہے, لیکن وہ جس طرح کہ ابھی آپ بھی بتا رہے تھے کہ ایک رکشے والے نے اس کی کلیئرنس کی, اس نے کہا کہ یہ مجھے اقبال کا شعر نہیں لگتا کیونکہ اقبال کا جو عقاب ہے وہ گھبرایا ہوا نہیں ہو سکتا. اقبال کے پاس تو شاہین ہے نا, اقبال تو عقاب کی بات گھبراتا نہیں, گھبراتا ہی نہیں. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ وہ تو آپٹیمسٹک اپروچ ہے. اقبال کہتے ہیں تو شاہی ہے بسیرا کا. تو آپ نے اس کو کس طرح دیکھا اور کس طریقے سے ہم ایجوکیٹ کریں کہ وہ ان کا کیا ویژن؟ ایگزیکٹلی, جب سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ کچھ ایبسٹریکٹ ٹرمینالوجیز ہیں, جیسے شاہین کا جو ایک تصور ہے, عشق کا ایک تصور ہے, دیز آر ویری ایبسٹریکٹ ٹرمز. ہمارے بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وٹ ڈو یو مین بائی اٹ. سو اف یو آر انوالوڈ ان اٹ, تو آپ نے کیا کیا ہے, آپ ہمیں بتائیں واٹ از یور اچیومنٹ. تو اس میں آئی تھنک انٹرونشن ہونی چاہیے, لائک مطلب آپ کو یو شوڈ بی ایبل ٹو ریچ ینگ ایڈلٹس, اور ان کو بھی آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں اگر آپ خود ایک رول ماڈل ہیں تو. اف یو لیونگ اقبال's philosophy, بیکاز اقبال کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے, اقبال کو آپ نے جینا ہے. یو ہیو ٹو لیو اقبال, یو ہیو ٹو بیکم اے رول ماڈل. تو جتنے بھی لوگ اس وقت اویئرنیس جن کے پاس ہے اینڈ دے ہیو ایون اے بٹ آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ اف دے آر لیونگ اٹ, تو دے کین بیکم رول ماڈلس. اور وہ اگر اف دے انٹروین, لائک آپ اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو ریچ آؤٹ کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ لائک یو کین ہیو اے پازیٹیو انفلوئنس آن دم. کیونکہ جب آپ بڑے ہوتے ہیں تھوڑے سے, لائک نیئر 18-20, اس ایج میں آپ زیادہ چیزوں کو سمجھ جو. ایک چھوٹے بچے کو ٹیبلو آپ کرا دیں گے, اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. مطلب وہ بہت زیادہ ان کی پرسنالٹی پہ وہ امپریشنیبل نہیں ہوگا.
حالانکہ اس کے برعکس اف یو نو لائک یو ریچ آؤٹ ٹو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یا کالج اسٹوڈنٹس, تو اس وقت آئی تھنک آپ کی پرسنالٹی کی جو فارمیشن ہے, بیکاز یو آر میکنگ چوائسیز ان یور لائف اینڈ یو وانٹ ٹو میک انفارمڈ چوائسیز. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی جب تک آپ سمجھائیں گے نہیں, تھوڑا سا بتائیں گے نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. پھر جب آپ انہیں 14-15 ایئرس میں جا کے کہیں گے کہ یہ تھا, تو وہ کہیں گے یہ کہاں سے آیا. سو بیسیکلی مجھے یاد ہے پرسوں میری بیٹی, ہم لوگوں نے اس کو, کیونکہ یہ پورا وہ ویک چل رہا ہے اقبال کے حوالے سے, تو شی آسکڈ می کہ اسکول میں ٹیچر نے کہا کہ کوئی شعر یاد کر کے آنا, تو ہم نے اقبال کا شعر یاد کروایا. تو شی ایکچولی آسکڈ می مما واٹ از شاہین, اینڈ آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین شاہین ایک پرندہ ہے. ابھی میں اس کو وہ کانسیپٹ تو نہیں دے سکی بیکاز شی از ویری ینگ, ویری چھوٹی سی ہے, بٹ آئی ایکچولی ٹرائی ٹو ٹیل ہر کہ شاہین وہ ہے کہ جو سب سے اوپر رہتا ہے اور وہ نیچے نہیں اترتا. اس کا ذہن جو ہے وہ بس اوپر ہی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا, وہ ایسے نہیں کرتا کہ میں یو نو. مجھے بڑی اچھی اپروچ لگی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں, گائیڈ کر سکتے ہیں. ایسے ہی ایگزیکٹلی. اور یہاں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہی وہ 14-15 سال کے بچوں کے ساتھ وہ سیشن تھا, تو وہ جو علامہ کی وہ نظم ہے, اس کا نام ہی شاہین ہے, اس کے وہ پہلا شعر ہے کہ کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا. تو اس میں وہ ساری وہ جو 5 صفات ہیں وہ شاہین کی اس میں نظم میں بیان کی گئی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سمبلز استعمال ہوتے ہیں, یہ جو آئیڈیالوجی جو تھاٹ ہوتی ہے, یہ جو پوائنٹ جو بھی کوئی اس کو کر کے اس کو زیادہ انہانس کرنے کی یہ ذریعہ ہوتے ہیں. جس طرح وہ شعر آیا ہے, وہ تو شعر ہے, تو اب جب آپ اس کی آپ وہ بریوری کی جو صلاحیت ہے وہ آپ اس کو بلڈ کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان بچوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نظم جو ہے اس کو آپ یہ امیجن کریں کہ یہ شاہین نہیں ہے, یہ آپ خود ہو, آپ خود ہیں. ایگزیکٹلی. اینڈ آپ کے اندر اس وقت ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ میں ایسی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں جہاں پہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ آئی ایم سک آف اے لائف آف بینگ آئیڈل. آئی وانٹ سم ایکشن ان لائف. اور وہ اویکننگ آپ میں ہوتی چلی جا رہی ہے, اور آپ کو جو ہے احساس ہو رہا ہے کہ زندگی کے اندر جو ہے وہ عمل ہونا چاہیے, ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, اور مشکلات کے ساتھ جو ہے مطلب وہ ساری صفات جو ہیں. سو آئی ٹرائی ٹو ریلیٹ اٹ ٹو دیئر اون پرسنالٹی. I think that is the way it should be taught. خود بھی کہا نا اپنے لائک کریکٹر کے ساتھ اس کو لنک کر. پتہ آپ کو کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ انسان کے جتنے بھی کریکٹر کے ٹریٹس ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں, وہ آپ کو ہر جانور میں بھی آپ کو ملیں گے. جانور, انسان, they share all the attributes. یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, جس طرح یہ علامہ اقبال ایک شاہین اور ایک نوجوان کو گائیڈ کرتے ہیں شاہین کہہ کے, تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے بھی ایک بزرگ تھے, ان کے سامنے جا کے بتاتے تھے نا کہ یہ کام نہیں کر رہا ہے ایسے, تو وہ کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس طرح لیتے تھے, اس سے ایک ایسی انرجی آتی تھی آپ کے اندر کہ یار ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ نہ کر سکے. تو وہی علامہ اقبال بھی ہمارے نوجوان کو بتا رہے ہیں کہ تم تو شاہین ہو, تم کر سکتے ہو. تو سب نے تو سنا دیا, اب اقبال سے بھی تو سننے کرنا ہے نا بیسیکلی. یہ تو آپ کو کس طرح کریں گے, آپ کو اسی طریقے سے ہے نا. آپ کے جو ہے پسندیدہ جو کلیکشن علامہ اقبال کے اشعار کی کچھ وہ بھی سنا دیجیے. وہ تو کافی اشعار ہیں میرے پاس. آئی تھنک کم از کم ان کی کوئی 300 سے زیادہ اشعار کی کیلیگرافی موجود ہوگی. واو. اینڈ وہ بھی میں نے which you love to recite again and again. they mean something to me. سو وہ میں ان کو جب وہ دیکھتا ہوں شعر کو, تو یو نو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے نئے معنی بھی کھلتے چلے جاتے ہیں. تو ایک یہ ایران سے میں نے خطاطی کرائی تھی, علامہ کا شعر ہے کہ چنان بزی کہ اگر مرگ ماست مرگ دوام خدا ز کردہ یہ خود شرمسار گردد. تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیو اے لائف آف سچ ایکسلنس کریٹیوٹی اینڈ اچیومنٹ کہ جسٹ ان کیس کہ اگر جو ہے ہم مرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ آفٹر لائف نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو وہ گرانٹ نہ کرنے سے جو ہے وہ اس کو بھی شرم آئے کہ اس بندے نے تو اتنی ایکسیلنٹ زندگی گزاری ہے, اس کو میں کس طریقے سے ختم کر کیسے ختم کر دوں. تو یہ تھا جناب. So it's just highlighting how you should live a life of achievement. ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پہ کہ علامہ اقبال کی اپنی لائف سے انہوں نے بتایا کہ جب ان کے والد صاحب ان کو ٹرین کرتے تھے, ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے اور قرآن سے پڑھاتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے تم پہ نازل ہو رہا ہے. یو نو انٹرنلائز اٹ. آپ اپنے اوپر لیں, ہر چیز کو اپنے اوپر لیں, آپ اس ایکسپیرینس کو انٹرنلائز کریں, بیکاز اونلی دین یو ول بی ایبل ٹو لیو اٹ, ادروائز اٹس امپاسبل.
बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इकबाल सलाउद्दीन साहब, आप आए, आपने सारी चीज़ों को जो है डिस्कस किया, शेयर किया कि किस तरीके से आप इकबाल की फ़िक्र को सामने लेकर आ रहे हैं। आलिया, बहुत आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया नादिया जाफरी, आप आई, बहुत खूबसूरत बातें की। और मुस्तहसन रिजवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें हुई। और लेकिन एक बात जो आज हम सबसे इम्पॉर्टेंटली करेंगे और जो हमने सीखा है, जो मैंने और सलमान ने भी समझा है, वो ये है कि चेंज, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंज लाने के लिए, कोई बेहतरी लाने के लिए तगो दो करते रहें। और यही इकबाल ने भी कहा है कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आपका जो एक गोल होना चाहिए ना, वो बहुत ऊपर है।